السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر پیٹریاٹ اور میں ہوں شبیر خان۔ ناظرین محترم، جیسے آپ جانتے ہیں کہ ملک بھر میں جو الیکشنز ہوئے ہیں، لوک سبھا الیکشنز ہوئے ہیں، اور کہیں نہ کہیں ایک بار پھر جو این ڈی اے کی سرکار ہے وہ کل بنی ہے، جس میں نریندر مودی تیسری بار انڈیا کے وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں اور انہوں نے کل حلف لیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی نریندر مودی جو ہے 2014 اور 2019 میں ملک ہندوستان کا وزیر اعظم بنا ہے، اور آج ایک بار پھر 2024 میں پھر سے انہوں نے ایز اے وزیر اعظم، ایز اے پرائم منسٹر آف انڈیا کل حلف لیا ہے۔ میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں، ہم کشمیر کی بات کریں گے، کشمیر کے لوگوں سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کل جو نریندر مودی نے جو ہے کل حلف لیا ہے تیسری بار وزیر اعظم ہندوستان کو لے کے، اور کیا یہ امیدیں وابستہ رکھتے ہیں، اور یہ بھی ان سے جاننے کی کوشش کریں گے جو دو ٹرنز اس کے پیچھے رہے ہیں، جیسے 2014 اور 2019 کی بات کریں گے، وہ کیسا رہا ہے ان کا، اور اب جو 2024 کی ٹرن سٹارٹ ہو رہی ہے کیا لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ تو میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے یہاں مقامی لوگ، ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے جو نریندر مودی ہے کل انہوں نے تیسری بار ایز اے وزیر اعظم پرائم منسٹر آف انڈیا حلف لیا ہے، کیا یہ ان سے وہ امیدیں وابستہ لگائے بیٹھے ہیں، اور جو 2014 اور 19 کی جو اس کی ٹرن رہی ہے اس میں انہوں نے کیا کیا کام کیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد شفیع۔ محمد شفیع صٲب، یُس أسۍ وٕچھو کہ 2014 تہٕ 2019 منٛز بنے پرائم منسٹر آف انڈیا نریندر مودی، گۄڈٕ کرو أسۍ 2014 تہٕ 19 کتھ، کوتاہ سہوٗلیت آیہِ تمہِ سۭتۍ؟ تمہِ سۭتۍ حظ آیہِ واریاہ سہوٗلیت حظ، کہِ بہٕ حظ چھُس یَتھ ایجہِ منٛز وٕنکٮ۪نَس، تٔمۍ حظ تھوٚو اَسہِ کیٛاہ یَتھ ایجہِ منٛز تہِ رۄپیہِ ساس بیٚیہِ حظ چھُ بیٛاکھ چیٖز، اَسہِ حظ چھُ مُفت توٚمُل تران، اَسہِ غریٖبَن خٲطرٕ حظ چھُ واریاہ، مےٚ حظ پَرنٲے، بہٕ حظ چھُس مٔزوٗرۍ کران اور توپَتہٕ حظ پَرنٲے یِم بَچہِ، وٕنکٮ۪نَس حظ وٕکیٛاہ یِہوٚے بدلاو حظ اوٚن تٔمۍ، اِنشاء اللہ أسۍ چھِ اُمید تھٲیِتھ کہِ اِنشاء اللہ آسہِ یِمَن بَچَن خٲطرٕ اِنشاء اللہ سانہِ خٲطرٕ کیٛاہ بَڑٕ خوشی حظ، کیٛازِکہِ مودی جی چھُ لوگ اَصٕل اَصٕل نیک کامہِ کَرنہِ حظ۔ 2014 منٛز نیوٗ بیٚیہِ تِمو ترٛیٚیِمہِ پھِرِ وزیٖر اعظمُک حلف، کیٛاہ اُمیٖد چھُو تُہۍ؟ اِنشاء اللہ اَسہِ حظ چھُ اُمید اِنشاء اللہ آسہِ خوشی اِنشاء اللہ سانٮ۪ن بَچَن ہٕنٛز تہِ آسہِ اور ہم بزرگوں لوگوں کے بھی لیے۔ آپ خوش ہیں اس چیز سے؟ میں خوش ہوں انشاء اللہ، میں خوش۔ اسٹیٹ ہوڈ کی بات کریں گے جموں کشمیر کی، جو کئی بار نریندر مودی نے بھی اپنے بیان میں کہا، یا جو ہمارے ہوم منسٹر رہے ہیں شری امت شاہ بھی، انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ ہوڈ کو لے کے، تو کیا لگ رہا ہے آپ کو اسٹیٹ ہوڈ ملنی چاہیے ہمیں؟ بالکل ہم بننی چاہیے کیونکہ اس کی ضرورت ہے یہاں پر۔ تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اسٹیٹ ہوڈ سے کیا کیا فائدے مل سکتے ہیں؟ سب کچھ فائدے مل سکتے ہیں، ہمارے بچوں کو روزگار ملے گا اور ہمارے گھروں میں خوشی آ جائے گی۔ کیا آپ اس چیز کو آپ دیکھتے ہیں اب پھر سے جو بی جے پی سرکار؟ انشاءاللہ ہماری امید ہے انشاءاللہ مودی سرکار کرے گی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ تو ناظرین محترم، آپ نے سنا، یہ تھے ہمارے ساتھ یہاں کے مقامی لوگ جو بات کر رہے تھے کل جو نریندر مودی نے تیسری بار پرائم منسٹر آف انڈیا کا جو اوتھ لیا ہے اس کو لے کے بات کرے، کہیں نہ کہیں لوگ خوش نظر آ رہے ہیں۔ میرے ساتھ ایک اور بات کرنے کے لیے موجود ہے، ان سے بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حظ نا؟ ذوالفقار بشیر۔ ذوالفقار صٲب، رات چھو تۄہہِ پانہٕ تہِ پاے یُس ترٛیٚیِمہِ پھِرِ پرائم منسٹر آف انڈیا بنیو مودی، تہٕ اَتھ بارس منٛز کیٛاہ چھُو تُہۍ وَنان؟ اَسہِ چھِ واریاہ خوشی اَتھ بارس منٛز کہ نریندر مودی جی نے تو ترٛیٚیِمہِ لٹہِ تہِ ہیلپ، کیونکہ اس کے پہلے بھی انہوں نے 2014 میں بھی اٹھایا تھا، 2019 میں بھی اٹھایا ہے، بہت کام کیے انہوں نے، جیسے گولڈن کارڈ، مفت چاول انہوں نے لوگوں میں بانٹا ہے، غریب لوگوں کو فائدہ ہوا ہے، کیونکہ غریب لوگ جب جاتے تھے کسی بھی محکم میں، وہاں پہ ان کو آج نہیں کل نہیں، آج وہ نہیں چلے گا، کیونکہ آج جب بھی غریب جاتا ہے کسی بھی آفس میں ان کا کام ہو جاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے کہ اسٹیٹ ہوڈ کی بات ہو رہی ہے جموں کشمیر کے لیے، انشاءاللہ رحمان نریندر مودی جی نے کہا کہ میں اسٹیٹ واپس کروں گا، وہ کرے گا، امید ہے بہت امید ہے، ان سے امید ہے کہ وہ کرے گا۔ 2024 سے لے کے 2029 تک اب ایک بار پھر وزیر اعظم نریندر مودی بن چکے ہیں، تو کیا امیدیں لگا کے بیٹھے آپ لوگ؟ بہت ساری امیدیں ہیں، لوگوں کو بھی امید ہے، ہم بھی لوگ ہیں، ہمیں لوگوں کو بھی امید ہے، بہت ساری امید ہے کہ وہ ہر کام جو ابھی تک ادھورا رہا ہے وہ انشاءاللہ رحمان 2019 تک وہ مکمل کرے گا، 2029 تک وہ مکمل کرے گا۔ تو ایک اور میں جاتے جاتے سوال آپ سے جانے کی کوشش کروں گا کہ جیسے کہ آپ نے امیدوں کی بات کی ہے، اسٹیٹ ہوڈ کی بات کری ہے، جیسے کہ آپ نے بہت ایک دو باتیں یہاں بڑی کہی کہ گولڈن کارڈ کو لے کے یا چاول کو لے کے، ایسی اسکیمز لانے کی ضرورت ہے جو
जिससे गरीबों को फ़ायदा मिले। हाँ, ऐसी स्कीमें लाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें उस पर वही उम्मीद है जो तीसरी बार इसने शपथ ली है इन्हीं पर कि गरीब लोग यहाँ पे बच जाएंगे। क्योंकि जैसे गोल्डन कार्ड है, वैसे बहुत सारे स्कीम्स हैं जिन पर हमें अब उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी जी या एनडीए सरकार करेगी। करप्शन की अगर हम बात करें, करप्शन की बात अगर करें, इससे पहले सरकार में सिर्फ करप्शन ही था। जैसे जब एनडीए ने, जैसे बीजेपी सरकार ने शपथ ली है, जैसे जब से बीजेपी सरकार चाहे 14 में, 19 में या 24 में आई है, तो करप्शन मेरे ख्याल से 80-90% कम हुई है। नाज़रीन मोहतरम, आपने सुना है कि ये थे मेरे साथ यहाँ के मुकामी लोग। इनसे हम जाते जाते आखिरी सवाल करेंगे, आखिरी बात इनसे जानने की कोशिश करेंगे नौजवानों के मुतल्लिक। जुल्फ़िकार साहब, नौजवानों के मुतल्लिक क्या क्या पॉलिसीज़ बनानी चाहिए ताकि जो नौजवान हमारा है, जो आने वाला कल है, उसको लेके बीजेपी को क्या करना चाहिए? देखो, ये नौजवानों, पहली बात यह है कि पहले जब यहाँ पे नौजवान थे वो ड्रग्स में मुतल थे और बाकी कामों में, कि जैसे यहाँ पे किलिंग हो रही थी या पत्थरबाजी, वो कम हो गई है। अब हमें इस गवर्नमेंट से ये उम्मीद है कि नौजवान के लिए वो थोड़ा सा तवज्जो दे कि नौजवान भटक ना जाए, कोई किसी काम में वो लग जाए, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो कोई प्राइवेट जॉब भी क्यों ना है। अगर गवर्नमेंट स्कीम निकालेंगे, वैसे निकालते हैं गवर्नमेंट स्कीम, हमें पता नहीं चलता, क्योंकि अब पता चलेगा कि जैसे इंडस्ट्रीज़ की बात करें। हाँ, अगर इंडस्ट्री यहाँ पे हो जाए, हाँ, अगर यहाँ पे इंडस्ट्री काम करे, इंडस्ट्री लगाएंगे, यहाँ पे इंडस्ट्री यूनिट्स लगाएंगे, वहाँ पे नौजवान अपना रोज़गार कमा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुल्फ़िकार साहब। तो नाज़रीन मोहतरम, आपने सुना, ये थे हमारे साथ यहाँ के मुकामी लोग जो बात कर रहे थे। कल जो नरेंद्र मोदी एज ए प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कल ओथ लिया है तीसरी बार एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं लोगों को इंडिया से वाबस्ता। और कहीं ना कहीं नौजवानों की बात इन्होंने, जो मुकामी लोग यहाँ पे कर रहे हैं, उनके ऊपर खुसूसन तवज्जो देने की ज़रूरत है। स्टेटहुड की बात हो रही थी, स्टेटहुड वापस मिलनी चाहिए, ये यहाँ के मुकामी लोगों का कहना है। कि अब यही देखना है कि जो मुकामी लोग उम्मीदें लगा के बैठी है एनडीए सरकार पर, क्या वो उन पर उतर आएगी। जम्मू कश्मीर के लिए, ऐसे नौजवानों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो ये लोग उम्मीदें वाबस्ता लगा कर बैठे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, इनकी जो सहूलियात है, इनके जो मसले मसाइल हैं, वो हल होंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।